تو ذات اوقات یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کی توفیق سے چند دن کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد اللہ کی رحمتوں کا مہینہ دوبارہ جو ہے ہمارے اوپر سایہ فضل ہونے والا ہے، تو ہمیں اس کی سعادتوں کو لوٹنا ہے۔ کیسے لوٹنا ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے، کس طرح؟ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن سکو۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنا بھی فرما دیتے تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان ماننا ضروری تھا، کیونکہ اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جس چیز کا حکم دے دیں اس کو ماننا فرض واجب ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ دوسری چیز حوصلہ بڑھانے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے کہا کہ مشقت صرف تمہارے لیے کوئی نئی نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں رہی ہیں، جتنے بھی دین، جتنے بھی مذہب رہے ہیں، ہر شریعت اور مذہب کے اندر روزہ موجود رہا ہے۔ کہیں ہمارے ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ پیدا نہ کر دے کہ شاید اللہ کے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے، جو ہم دن پر رات کھاتے پیتے رہتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنی روک ٹوک ہے کہ صرف حلال طیب مال کھانے کی اجازت ہے، لیکن رمضان آیا ہے تو کیا اللہ کے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ فجر سے لے کے مغرب تک اب نہ تم نے کھانا ہے نہ تم نے پینا ہے؟ یہ مشقت صرف ہمارے لیے ہے؟ اور میں ایسی بات نہیں، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی ہم نے یہ چیز فرض کی تھی۔ اور فرض کیوں کی تھی؟ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی، لعلکم تتقون، یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ شاید اللہ کے خزانوں میں کمی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی ہو سکتی؟ میرے اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، میرے اللہ کے خزانوں میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہونے والی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو روزہ اللہ نے صرف اور صرف میری اور آپ کی طہارت کے لیے فرض کیا ہے، اندرونی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن سکیں، پرہیزگار بن سکیں۔ اب اس کا عملی مشاہدہ دیکھیں کہ جنہیں اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے، اب صبح سے لے کے شام تک انہوں نے بھوک پیاس صرف رب کی رضا کے لیے برداشت کرنی ہے۔ اللہ نے ہر نیکی کی جزا فرشتوں کو بتا دی کہ نماز پڑھیں تو اتنا اجر و ثواب لکھ لیں، اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو ثواب کو اتنا بڑھا دو، اگر وضو سے پہلے مسواک بھی کرتا ہے کتنے گنا ثواب اور بڑھا دو، اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو 700 گنا تک نیت کے مطابق اس کا جو ثواب بڑھا دو، حج عمرہ میری رضا کے لیے کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف مبرہ کر دو۔ لیکن روزہ واحد ایسی چیز ہے جس کا اجر و ثواب اللہ نے فرشتوں کو بھی بتایا ہے۔ فرشتوں نے صرف یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس بندے نے اتنے روزے رکھنے ہیں، اب خالق و مخلوق کے درمیان یہ عمل موجود ہے تو اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں تم نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں خود ہی تمہیں عطا کروں گا، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ فرشتوں کے قلم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ روزے دار کے جو ثواب کو لکھ سکے، کیونکہ یہ صرف پوشیدہ معاملہ ہے، یہ باطنی معاملہ ہے کہ انسان لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے پردے میں بھی ہوتا ہے، تنہائی میں بھی جاتا ہے، کہ اس کے پاس کھانا پینا موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ دراز نہیں کرتا، اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں رکھا۔ لعلکم تتقون، یہ عمل اخلاص پہ مبنی ہے، اور اس روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح انسان صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، اسی طرح انسان یہ بھی صبر کرتا ہے کہ اگر کسی نے اسے گالی دی ہے تو اس کا جواب نہیں دیتا۔ میرے نبی کی تربیت یہ ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ دعوت دی
انہیں یہ تلقین دی، انہیں یہ تربیت دی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا ہے، تم روزے کی حالت میں ہو، تم آگے سے صرف اتنا جواب دو انی صائم، بھائی میں روزہ دار ہوں۔ تو روزہ ہمیں صبر سکھا رہا ہے۔ جدھر ہم نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی بھوک پیاس کو کنٹرول کرنا ہے، وہیں رب کی رضا کے لیے ہم نے اپنے اندر صبر تحمل پیدا کرنا ہے، اپنے اندر احسان پیدا کرنا ہے، کیونکہ روزہ ہم دردی بھی سکھاتا ہے۔ جب انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، پھر اسے جا کے احساس ہوتا ہے کہ گرمی کے اس عالم میں اگر انسان کو پانی نہیں ملتا تو پھر انسان کس حد تک بے چین بے قرار ہوتا ہے۔ پھر وہ دوسروں کے لیے اس طرح کی سہولت پیدا کرتا ہے کہ جن کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک 12 13 14 گھنٹے جب بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنا کچھ عطا کر رکھا ہے، اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر انہیں ان لوگوں کا احساس آتا ہے کہ جنہیں کئی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کھانا عطا فرماتے ہیں۔ پھر جب انسان کے اوپر کوئی عمل آتا ہے، پھر انسان کو ادراک ہوتا ہے کہ واقعی اس عمل کی سنگینی کیا ہے۔ یہ بھوکا کیسا رہنا، یہ جذبہ کیسا ہے کہ انسان کو ویسے باتوں میں اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو پھر اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اپنے غریب محلے میں یتیم مسکین بیوہ خواتین دیکھنی ہے، ماڑا کمزور گھر دیکھنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ میرے گھر میں تو دانے ضائع ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے بچے بلک رہے ہیں۔ لعلکم تتقون، روزے کا صرف ایک ہی مقصد، پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے صرف ایک آیت کے اندر ہی سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 تنہائی میں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کریں، صرف ایک آیت کے اندر ہی اللہ نے بتایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ یہ ہے تمہارا تقویٰ بڑھا دے، تمہارے اندر خوف خدا بڑھا دے، خشیت الہی بڑھا دے، تمہارے اندر جو میل ہے، تمہارا دل جو سخت ہو چکا ہے، کل حجارہ پتھر کی مانند ہو چکا ہے، اب روزے کی برکت سے وہ نرم ہونا چاہیے۔ اب روزے کی برکت سے دل کی میل اترنی چاہیے، دلوں کا زنگ اترنا چاہیے، اور اس کی سختی جو ہے ختم ہو کے وہ نرمی کے اندر تبدیل ہونے چاہیے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام اس ماہ مقدس کی برکتوں کی وجہ سے صحابہ کے سامنے اس کی مبارکباد جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس بندے نے رب کی رضا کے لیے اور ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا اور ایمان کی وجہ سے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیے جو ہمیں شیطان سے بھی بچا لے، ہمیں جہنم سے بھی بچا لے۔ چیز ایک ہو، عمل ایک ہو، اور اس کے فائدے کیا، شیطان سے بھی محفوظ اور جہنم سے بھی آزادی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہیں شیطان سے بھی محفوظ کر دے گا اور جہنم کے مقابلے میں اس روزے کو ڈھال بھی بنا دے گا۔ روزہ یہ تو بھی فرضی روزے ہیں، اس کا جو ثواب اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ اگر انسان نفلی روزہ رمضان مبارک کے علاوہ کسی بھی دن میں اللہ کی رضا کے لیے اگر انسان ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حد تک خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پاس کھانا موجود تھا، اس کے پاس پینا موجود تھا، فرشتوں گواہ رہو اس نے کھانا پینا صرف میری رضا کے لیے چھوڑا ہے، مجھ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا ہے، تو اس بندے کو جہنم سے 40 سال دور کر دو، 40 خریفہ، اس کو جہنم سے 40 سال دور کر دو۔ تو جاتے ہیں کہ قیامت کے دن دو ہی تو مقام ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جو رب کے باغی ہیں ان کے لیے جہنم ہے، جو عباد الرحمان ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور ایسے موقع تلاش کرنے والے ہیں جو موقع ان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار بننے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو جو بندہ جہنم سے دور ہوگا اس کا مطلب کہ وہ جنت کے قریب ہوگا، اور جو بندہ جنت سے دور ہوگا
کے قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ابھی سے اپنی سوچ اور اپنی پلاننگ ایسی کر لیں کہ ابھی سے تیاری کریں کہ 2-3 دن کے بعد جو رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے، پچھلے رمضانوں میں ہم نے بڑی سستیاں کی ہیں، بڑی کوتاہیاں بھی کی ہیں، بڑے بڑے نیکی کے موقعوں کو ہم نے ضائع کیا ہے۔ ہمیں اللہ نے جوانی طاقت دی تھی، اس سے زیادہ توفیق دی تھی نیکیاں کرنے کی، لیکن ہم نے سستی کا حل کرتے ہوئے اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا۔ ابھی سے رب سے توفیق مانگ لیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں روزے کا جو تقدس ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ دن کا روزہ رکھنے کی، راتوں کا قیام کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، کثرت سے ذکر الہی کرنے کی، اللہ کے سامنے دعا و مناجات کرنے کی، اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔